آپ سے مولانا صاحب گفتگو آغاز کرنا چاہوں گی سر. جو اللہ کے فرمان کا مفہوم میں نے بتایا اور قبلہ اول اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ کسی مسلمان پر، کسی مظلوم مسلمان پر ظلم ہو تو تم جہاد کرو، آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلم ممالک کی افواج جہاد کے لیے نہیں جاتی، حکمران اپنی فوجوں کو جہاد کے لیے نہیں بھیجتے؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہو گئی ہے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے جو سوالات ذہنوں میں کل بلا رہے ہیں، جو ابھی آپ نے اس کی بڑی صحیح طور پر عکاسی کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 50 سے زیادہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر پا رہے. یاد رکھیے گا UNO جسے ہم یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کہتے ہیں، اس کا جب اسٹیبلش کیا گیا اس کو تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہوگا ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کچھ سپر پاورز بنتی چلی گئیں اور ان سپر پاورز کو ایڈیشنل ایک ایج دیا گیا کہ جی ان کے پاس ویٹو پاور ہے جی وہ کوئی بھی قرارداد لے آئیں، سارے پورے دنیا کے لوگ ممالک لے آئیں، لیکن ایک اگر اس میں سے ویٹو پاور ہولڈر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، ویٹو کرتا ہے، تو وہ قرارداد ویٹو کر دی جاتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم سین دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو بائیڈن نے 3 مرتبہ قرارداد پیش نہیں ہونے دی، اور ابھی وہ آپس میں دونوں جو گفتگو بھی کر رہے تھے، نیتنیاہو کہہ رہا ہے میں تو ماروں گا جب تک میں ضرورت رہے گی. یاد رکھیے گا اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں آیتوں کے ترجمے کا، کہ جب تم جہاد سے منہ پھیر لوگے تو کیا ہوگا کہ میں غیروں کو، یعنی غیر مسلموں کو، ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دوں گا اور پھر ان سے جو ہے نا یہ اپنے دین کا کام لے لوں گا. اور ایسا اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 1-2 مثالیں دوں گا. امریکہ کی جب جمعہ ہوتا ہے نا امریکہ میں کسی بھی شہر میں یا سٹی میں، تو وہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بلو آئیڈ، بلونڈ ہیئر، لڑکے لڑکیاں، نوجوان، بوڑھے، بچے، سب لائن لگا کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب یہاں نماز کا اہتمام ختم ہو جائے گا تو پھر ہم یہاں پر اسلام قبول کریں گے، اسلام کو ہم ایمبریس کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ اس وقت پوری دنیا کے غیر مسلموں کو پریشان کر رہی ہے. دنیا کی بدترین جو قوم ہے اس کا نام ہے یہودی. ہٹلر نے چھوڑ دیا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ جی جب تک یہ دنیا میں رہیں گے یہ جو ہے انسرٹینٹی پھیلاتے رہیں گے، یہ ہلچل کرتے رہیں گے، یہ نقصان پہنچاتے رہیں گے. ان کی سرشت کے اندر نقصان پہنچانا ہے. اب رہی یہ بات کہ جی مسلمان سب کو جی ایک چارٹر آف اس کے اوپر بٹھا دیا جائے، سائن کرا لیے، جی کوئی بغیر اجازت کے کہیں پہ بھی کوئی اپنا ایکشن نہیں لے گا. مجھے اسلام کی اس میں سلطان عبدالحمید جو لاسٹ سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے، تو انہوں نے 2 مقامات پر، ایک مرتبہ جب توہین رسالت پر فرانس والوں نے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو ایک میسج بھیجا کہ یہ روک دو، ادروائز جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جرأت چاہیے. ہمارا یہاں کے بدقسمتی سے جو پوری دنیا کے اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں، اچھا ایک میں جو لوگوں کی جو مسکنسیپشن ہے، جو غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے، وہ نکال دوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ آپ کو لیڈ کرے گا تو آپ جا کے سو جائیں، کیونکہ سعودی عربیہ میں اس وقت جو بندہ پلانٹ کیا گیا ہے، جس کو محمد بن سلمان کہتے ہیں شاید، وہ بندہ صرف اسی لیے آیا ہے. یہ تو چیز ہے نا سمجھنے کی، کہ ہمیں سمجھنا ہوگا. ابھی 3-4 ممالک ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں. نعیم خالد لودھی صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی OIC کا اجلاس ہوا جس میں قرارداد منظور ہوئی کہ جی اس کا حل ہے 2 اسٹیٹ سولوشن، جس کو وہاں فلسطینی تو نہیں مانتے. پھر UNO کا اجلاس ہو چکے ہیں، 3 اب تک اجلاس ہو چکے ہیں، ایک اور ہونا ہے. بات یہ ہے کہ اجلاس ہونا، مذمتی قراردادیں پیش ہونا، مذمتی بیانات ہونا، یہ تو اس کا حل نہیں ہے.
جب ہم عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں کیا ایسا کوئی ملک ہے جو واقعتاً پریشر ڈال سکتا ہے اسرائیل پر، اور اگر نہیں ڈال سکتا ہے تو اس کی مجبوریاں کیا ہیں؟ اور خود یہ جو 3-4 اسلامی ممالک اکٹھے ہوئے ہیں جس میں سر فہرست پاکستان ہے، ترکی ہے، ملائیشیا ہے، دیگر ممالک ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی پہلے تو مولانا صاحب نے بڑا اچھا تمہید باندھی ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے. بالکل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں یاد ہوگی ضرور، جب انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں پہ دنیا ایسے جھپٹے گی جیسے کوئی پرند اور چرند جو ہے اپنی خوراک پر جھپٹتے ہیں. تو جب پوچھا گیا کہ کیا وہ کم ہوں گے تعداد میں یا، تو جواب یہی آیا تھا کہ نہیں، ان میں ایک چیز وہن پیدا ہو جائے گی جس کا مطلب ہے دنیا سے محبت اور موت سے خوف. تو اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے عبادات کرنے سے اور روزے بہت رکھنے سے، جو کہ بالکل فرض ہیں اور ان کا بھی ضروری ہے، جب تک آپ میں دنیا کی محبت قائم ہے، جب تک موت سے ڈر، جیسے ابھی وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جب اسلام سے آپ جہاد نکال دیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے جسم سے روح نکل گئی اور وہ مردہ جسم پڑا ہوا ہے. یہ اس وقت ہماری حالت ہے. جہاد کا جذبہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ جناب جہاد ہوتا ہے، نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے، فلانا اور جہاد ہوتا ہے، جیسے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جہاد کیا ہے اور جہاد کی اصل روح کیا ہے. یہ جو آپ نے بات کہی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے پورا اوور آل تناظر میں اگر دیکھیں اور ٹھنڈے دل سے دیکھیں، ایک بات میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں مصلحت اور بزدلی کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ بہادری اور بے وقوفی کے درمیان بھی صرف ایک ہی بالشت کا فاصلہ ہے. تو آپ کی پالیسی اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو وہ بزدلی کے نہ ہی وقوفی کے زمرے میں آئے. تو میرا خیال یہ کہ یہ جو 4 ملک ہیں، اس میں میں ایران کو شامل کر لوں گا، 3 کا آپ نے نام لیا ہے، یہ مل بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں. اور لیکن ایک چیز سوچنے کی یہ ہے کہ ایک تناظر ہے عالمی جس میں کہ دنیا میں غیر مسلم بھی اس چیز پر احتجاج کر رہے ہیں جو کچھ وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. بلکہ یہودی بھی کچھ شامل ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم صہیونیت سے بیزار ہیں. جی بالکل. اور یہودی بھی کہتے ہیں کہ جی ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تو ہمیں پوری دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور اس کو صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ایک لیول کے اوپر. دیکھیں چین ہے نا جس نے قرارداد پیش کی ہے سیکیورٹی کونسل میں اور بار بار پیش کر رہا ہے. تو یہ ان سب ممالک کو ہم ساتھ لے کے چلیں جو کہ مسلمان نہیں بھی ہوں. اس کے بعد پھر ہم مسلم امہ کو جس حالت میں بھی ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے اور میں غلط ہو سکتا ہوں، اس پہ مجھے ٹوکا جا سکتا ہے. میرے خیال میں ہمیں عربوں سے آگے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ بھی ہے لیکن خاص عربوں کا مسئلہ ہے، ان کے درمیان وہ ملک موجود ہے. بالکل. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کیا کیا، تو کیا ہم اسے بڑھ کر کچھ کریں گے فلسطینیوں کے لیے؟ تو میرا خیال وہ بھی ایک کوئی صائب طریقہ نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عالمی تناظر میں ہمیں پوری دنیا کے ساتھ ہونا چاہیے اور اسلامی تناظر میں تمام اسلامی ملکوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور خاص کر یہ 4 ملک بہت کچھ کر سکتے ہیں، دباؤ ڈال سکتے ہیں، پریشر ڈال سکتے ہیں، وہ پورا وہ ضرور ڈالیں. نہیں تو یہ آپ نے کہا نا کہ عالمی تناظر میں اگر دیکھیں تو اقوام متحدہ کا کردار تو سب کے سامنے ہے. جس طرح خاموش تماشا شاہی بنا ہوا ہے، ترکی اور روس اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک الگ اسٹریٹجی اپنائیں گے. قرارداد اگر منظور نہیں کروا پاتے ہیں جنرل اسمبلی سے تو ایک الگ طریقہ کار پر جائیں گے. وہ الگ طریقہ کار آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہوگا؟ دوسرا قرارداد منظور کروانا کتنا آسان ہوگا جنرل اسمبلی سے؟ جی میرا خیال ہے کہ جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر ویٹو کی پاور نہیں ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اکثریت جو ممالک کی ہے وہ ساتھ دے گی اور اس میں پوری دنیا کے ممالک تو وہ اسی انڈیور کی میں کہہ رہا تھا کہ اس میں پورا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اس کی پوری کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. تو اصل بات وہی ہے کہ جس دل میں خدا کا خوف نہ ہو اس کے اندر دوسرے خوف جگہ بنا لیتے ہیں. اور میرے خیال ہمارے دلوں میں پیسے کا خوف، IMF کا خوف، FATF کا خوف، امریکہ کا خوف، فلانے کا خوف، انہوں نے اتنی جگہ بنا لی ہے کہ اللہ کے خوف کی شاید کوئی جگہ وہاں باقی نہیں رہی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. اور اپنے پرسنل انٹرسٹ